بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایک روایت ملتی ہے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک تو ہمیں پہنچا دے۔ یعنی جب رمضان المبارک کو 2 مہینے باقی رہ جاتے تھے، 2 months before رمضان المبارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش رہتی تھی کہ میں جب اتنا قریب آ گیا ہوں رمضان المبارک کے تو مجھے زندہ رہنا چاہیے اور رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ شوال رمضان المبارک سے بہت دور ہے، ابھی 11 مہینے باقی ہے، 10 مہینے باقی ہے، کوئی حرج نہیں، چلے جائیں۔ ذوالقعدہ ابھی 9-10 مہینے باقی ہے، بہت دور ہے رمضان، مگر جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب بیچ میں 1 مہینہ رہتا ہے شعبان کا، پھر رمضان، تو اتنا قریب لا کر مجھے رمضان المبارک سے محروم نہ فرما۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، تو جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور جنت کی جب نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایسی خواہش ہوتی ہے کہ یار اس میں جانا چاہیے، مگر دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایسا خیال نہیں آتا کہ جنت اتنی بڑھیا ہے تو اسی وقت چلے جانا چاہیے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنا دنیا میں وقت گزارنے کے بعد کسی وقت جانا چاہیے، یعنی جنت ہمارے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے نا، اتنا یقین نہیں ہے، جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ بد عملی والی زندگی ہے تو ایسا خیال آتا ہے کہ بے روح اگر نکلی اور کہیں اور چلے گئے تو، اگر جنتی ہونے کا ہمیں یقین ہو جائے تو ہر شخص چاہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ بلا لے، کوئی حرج نہیں، مگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے سامنے جنت جہنم رہتی تھی، جنہوں نے دیکھی تھی معراج کی رات میں۔ صحیح سری حدیثیں ہیں کہ آپ تشریف لے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، تو جنت جہنم جنہوں نے دیکھا اور پھر جنہوں نے ہمارے سامنے بیان کی وہ جنت، جنہیں یقین کہ مجھے جہنم میں تو جانا ہی نہیں ہے، میرے لیے تو جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت خوبصورت گھر میں داخل کیا گیا، بہت خوبصورت گھر، اور اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت گھر مجھے دکھایا گیا۔ تو جب اس سے فارغ ہوا تو اس سے زیادہ خوبصورت ایک تیسرا گھر دکھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی جنت ہے، یہ جو 2 آپ نے دیکھی ہے وہ کسی اور کی، یہ آپ کی ہے۔ سب سے پہلی جو دیکھی ہے وہ تو عام مومنین کی ہے، اور اس سے زیادہ جو خوبصورت دیکھی وہ شہداء کی ہے، یہ آپ کی ہے۔
یعنی سب سے خوبصورت جو جگہ ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہر وقت اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کا شوق. ایک مومن جب اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کب میں مروں کہ اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا شوق رہا ہوگا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ معراج والی رات جب اللہ تعالی شانہ کی زیارت کی جنت کی زیارت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ واپس آنا کتنا مشکل لگا ہوگا. سوچئے میرے بھائیو، کتنا مشکل لگا ہوگا. اور جب اللہ کے حکم سے واپس جب دنیا میں تشریف لائے تو یہاں 13 سال تک رہے. وہ 13 سال گزارنا کتنا مشکل لگا ہوگا. ہر آن ایسا دل میں تڑپ رہتی ہو کہ کب میں چلا جاؤں، کب میں چلا جاؤں، کب میں چلا جاؤں، کب میں چلا جاؤں. مگر اس تڑپ کے باوجود جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں اب نہیں، اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس سے کہ رمضان کے بہت قریب آ گیا ہوں، ایک اور رمضان مجھے مل جائے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں ہر سال ملتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس پر سے میرے بھائیوں میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ دعا فرمائی اور بلند آواز سے فرمائی کہ دوسرے صحابہ نے بھی سنی. چپ کے دعا نہیں فرمائی. آپ کچھ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک مجھے زندہ رکھ اور رمضان میں پہنچا دے. اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رجب کے شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. بھائی کرو گے سب؟ پہلی رمضان کا انتظار مت کرو. یہ طے کر لو کہ اب سے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ رجب کی پہلی تاریخ سے ہم رمضان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. سوچنا شروع کر دیں گے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا تھا، اعلان ہو جاتا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، تو ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے ایکسپریشنز عید کے اعلان تک پورے بدل جاتے تھے. یعنی ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہے. وہ دوسرے نارمل ڈیز میں ہنسی مذاق کر لیتے تھے، ہنس لیتے تھے، ریلیکسڈ رہتے تھے، بالکل ایسے ریجڈ ہو جاتے تھے، ٹائٹ ہو جاتے تھے. ایک ایک سیکنڈ کی ان کو فکر رہتی تھی کہ اللہ کے کام میں خرچ ہو. وہ وضو کرنے کے لیے آگے والے کمرے سے پیچھے کچن تک جاتے تھے تو اگر بیچ والے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، کچن میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، بات چیت کر رہے ہوں، دلچسپی جیسے ایسا لگتا تھا گھر میں بھی کہ جیسے مسجد کے اندر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اپنے کام سے کام. بس ان کا رمضان میں یہ حال ہوتا تھا. گھر میں بھی معمولات بڑھ جاتے تھے، عبادت بڑھ جاتی تھی، رونا دھونا بڑھ جاتا تھا. تہجد کے تو وہ پابند تھے ہی، مگر رمضان المبارک میں اس کا اور اہتمام. تہجد کے وقت رونا دھونا، سجدے میں پڑے رہنا. بچپنا تھا، نادانی تھی، اس لیے اس وقت سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں ایک کلچر بنانے کی ضرورت ہے. اور میرا اس سال جو ہے بہت تقاضا دل میں پیدا ہوا کہ اس پر ذرا زور دیا جائے کہ ہم رجب سے بس رمضان کی فکر پیدا ہو جائے. ہاں، دل دماغ میں بار بار یہ خیال آئے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ دل میں خیال آتا رہے.
اور کبھی کبھی اپنے دوست احباب کے سامنے تذکرہ بھی کرو، بھائی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو، رمضان آ رہا ہے تیاری کرو. تو دل دماغ میں بھی سوچو، زبان پر بھی اس کا تذکرہ کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی تیاری کرو. تیسرا کام یہ کرو کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کی گھر میں تعلیم شروع کر دو. یوں تو پورا سال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل کی کتابیں، اور اس کے علاوہ اپنے مشائخ اپنے علماء سے مشورہ کر کے اچھی اچھی ہمارے معتبر بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے روزانہ. روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے. مگر جن گھروں کے اندر یہ معمول نہیں ہے تو کم سے کم یہ رجب آ گیا ہے، اب فضائل رمضان شروع کر دو. اور انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. شروع کر دو اس کو. انگریزی جاننے والے ہیں تو انگلش میں کرو، اردو جاننے والے ہیں اردو میں کرو. ایک وقت مقرر کر لو کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر 10-15 منٹ کے لیے سب کو بیٹھ جانا ہے اور اس میں سے پڑھو. جو چیزیں سمجھ میں آ گئی ٹھیک، سمجھ میں نہ آئی تو کوئی حرج نہیں، اسے لے کر بیٹھ جاؤ اور پوری پڑھو اس کو شروع سے لے کر آخر تک. ختم ہو جائے پھر شروع کرو. اور رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ جاری. رجب، شعبان اور رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان المبارک کی تعلیم گھر گھر میں روزانہ ہونی چاہیے، گھر گھر میں. اور میرے وہ دوست احباب جن کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہو اور جو فضائل کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، فضائل کی کتابوں کی تعلیم میں بیٹھتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک چیز جب کئی مرتبہ سنی ہوئی ہوتی ہے نا تو آدمی ایسے بے پرواہی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. ایک چیز جب پہلے سنی ہوئی ہو تو بے پرواہی سے کہ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی حدیث ہے. جیسے ہی وہ تعلیم کرنے والا شروع کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر منکر کو دیکھے اور قدرت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں تو اپنی زبان سے روکے، تو وہ سمجھ جاتے کہ اچھا یہ میں سمجھ گیا یہ کون سا بیان ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے تعلیم کے حلقے میں مگر طلب نہیں ہے. تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے مگر اپنے آپ کو اس بات کا محتاج نہیں سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. اس لیے اس تعلیم کے حلقے میں ثواب تو ملے گا مگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ تعلیم کے حلقوں سے اور دینی باتوں سے جو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ مجلس میں آ گئے. بھئی کیوں آ گئے؟ کہ ذرا کچھ نئی بات سننے کو ملے گی، کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، پہلے جو چیز معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہوگی. فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، طلب لے کر آؤ. طلب کا کیا مطلب کہ ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں. نمبر 1 ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، اور نمبر 2 ہم اس ہدایت کے محتاج ہیں. ایک جگہ پر 50-50 پاؤنڈ کی نوٹیں تقسیم ہو رہی ہو اور ایک شخص طلب کے بغیر جائے، اس سے پوچھے کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس مجمع میں؟ دیکھیں میں تو بس دیکھنے کے لیے آئے ہوں، تماشا. اسے 50 پاؤنڈ کی نوٹ ملے گی؟ نہیں ملے گی، اس لیے کہ طلب ہی نہیں. وہ جو کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہے گا، اسے چاہیے ہی نہیں وہ نوٹ. تو اگر وہ نوٹ اڑتی اڑتی اس کے دامن میں بھی گرے گی تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، طلب ہی نہیں ہے. تو ایک شخص مجلس میں آتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، طلب کچھ نہیں. بس ایسے ہی. بھائی کیوں بیٹھے ہیں؟ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ بس فارغ تھے تو سوچا کہ چلو نیک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ برکت حاصل ہو جائے گی. تو وہ اڑتے اڑتے ہدایت اس کے دامن تک بھی آئے گی مگر وہ لے گا نہیں اس کو. اچھا، ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی گیا، 50 پاؤنڈ کی نوٹیں تقسیم ہو رہی تھی، وہ بھی وہاں گیا مگر وہ لیسٹر کا سب سے مالدار شخص. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر مجھے بھی 50 کی نوٹیں کچھ مل جاوے، مگر میں تو بہت مالدار ہوں، اس کے نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے. طلب تو ہے کہ مجھے ملے
مگر محتاجی نہیں. بہت ہے میرے پاس تو گھر میں, مگر مل جائے تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا مل جائے گی, اسے بھی نہیں ملے گی, اسے بھی نہیں ملے گی. ایسے شخص کے پاس اڑتے اڑتے 50 پاؤنڈ کی نوٹ آ جائے گی اور اس کی نظر کسی ایسے شخص پہ پڑے گی کہ جو بیچارہ بہت کوشش کر رہا ہے مگر اسے مل نہیں رہی ہے, تو کہ بھائی تو ہی لے جا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا اس 50 پاؤنڈ کی نوٹ کا. مگر ایک غریب آدمی ہے جس کے گھر میں فاقہ ہے, اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں, تو کہ 50 پاؤنڈ کی نوٹ کے لیے, اور میں تو لڑ جھگڑ کے کسی طرح لے کر ہی جاؤں گا, اس لیے کہ اگر میں یہ 50 پاؤنڈ کی نوٹ لے کر نہیں گیا تو گھر میں تو فاقہ ہے, بچے مر رہے ہیں. یہ کسی طرح بھی لے کر کے جائے گا. اگر اس کو نہیں ملے گی تو یہ کسی کا پاؤں پکڑ کے روئے گا, منت کرے گا, اس کو پکڑے گا, اس کو پڑے گا. دینی مجلسوں میں طالب بن کر محتاج بن کر جاؤ, دونوں چیزیں. تو ہمارے یہاں یہ مسجدوں کے اندر جو تعلیم کے حلقے لگتے ہیں, جو حضرات دعوت و تبلیغ کی تحریک میں لگے ہوئے ہیں اور جاتے ہیں جماعت میں, اور وہاں روزانہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, پتہ نہیں آج کل تعلیم کتنے گھنٹے ہوتی ہے, مگر یہ 24 گھنٹے میں سب سے مشکل کام ہمارے دعوت و تبلیغ میں جانے والے ساتھیوں کو اگر لگتا ہے تو یہ تعلیم کا کام لگتا ہے. سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے. تو سمجھ جانے کا میرے بھائیوں کہ جو کام شیطان ہمارے لیے سب سے مشکل بناتا ہے, فائدہ سب سے زیادہ اسی میں ہوگا. وہ جو عصر اور مغرب کے درمیان شام کو بیان ہوتا ہے اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہمیں, مگر تعلیم کے حلقے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سمجھ جانا چاہیے کہ شام کے بیان میں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو تعلیم کے حلقے میں ہوگا. تو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, جماعت میں جاتے ہیں, اپنے گھر میں سنی ہوئی چیز کو, ہمیں طالب علموں کے جو آداب بیان کیے جاتے ہیں دارالعلوم میں, مدارس میں, ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک ادب ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے اس طرح بیٹھو, اس طرح سنو اور اس طرح دیکھو استاد کو کہ جو چیز آپ نے 50 مرتبہ پہلے سنی ہے وہ 51ویں مرتبہ سنتے ہیں تو اس طرح سنو کہ جیسے پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. استاد کو یہ فیلنگ نہ ہونے پائے کہ یہ پہلے سن چکا ہے, اتنی توجہ ہو, اتنی طلب ہو, گردن ہلاؤ گے, اچھا بہت اچھی بات کہی. طالب اور محتاج. تو ایک بات کیا ہے, رجب شروع ہوتے ہی دعا پڑھو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, آمین کہو بھائی سب. ہاں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ زندگی گزر رہی ہے بے برکتی کے ساتھ, یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اس میں آپ برکت ڈالنا شروع کر دیجئے, اور برکت ڈالیے ڈالیے ڈالیے, شعبان میں بھی برکت ڈالیے برکت ڈالیے برکت ڈالیے, تاکہ رمضان و مبارک تک میں ہماری گاڑی جو ہے وہ 5ویں گیئر میں آ چکی ہو. ابھی سے ہم شروع کر دیں تاکہ 5ویں گیئر میں آ جائے. بھائی کرکٹ میں بال پھینکنے والا اگر 2-4 قدم پیچھے 8-10 قدم پیچھے سے دوڑے گا نہیں اور وہیں سے بال پھینکنے کی کوشش کرے گا تو اس میں قوت کیا ہوگی. تو یہ رجب سے جو کام شروع کر دینا ہے, یہ وہ 15-20 قدم دوڑنا شروع کر دینا ہے, تاکہ رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں دوڑتے 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 جب وہ سٹمپس تک پہنچے تو قوت اس کے ہاتھ میں اتنی آ جائے اور بدن کی سپیڈ کے ساتھ طاقت اتنی آ جائے کہ جب بال کو پھینکے تو بڑی تیزی کے ساتھ ہو جاوے. یکم رمضان تک میں پوری قوت آ جانی چاہیے. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, ابھی 15 دن ہے, رمضان سے پہلے سارے اپنے کام کر لوں, رمضان سے پہلے سارے کام کر لوں. بھائی یہ کام کر لو رمضان سے پہلے, یہ کام کر لو رمضان سے پہلے. نہ کرنے کے کام بھی شیطان لگا دیتا ہے, بھئی یہ کر لو پھر رمضان آ جائے گی تو نہیں ہو سکے گا. اور وہ کام جو انتظار کر سکتے ہیں اور رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں وہ بھی شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو رمضان آ رہا ہے. وہ کب تک مشغول رکھتا ہے؟ بالکل پہلی رمضان تک مشغول رکھتا ہے, اور پھر مشغول ایسا رکھتا ہے کہ اس کام کو آدھا باقی رہنے دیتا ہے تاکہ پہلے عشرے کی پھر نیت ہو جاتی ہے کہ چلو یار یہ پہلے عشرے میں نمٹا دیں گے اسے. اور اگر کام پورے بھی ہو گئے تو کہ چلو ذرا 2-3 دن ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں. یہ امروز و فردا, آج کل آج کل آج کل آج کل, اسے عربی میں ہم کہتے ہیں تصویف. تصویف کل کروں گا, بس منڈے سے شروع کر دوں گا, ٹیوزڈے سے شروع کر دوں گا.
میرے بھائیو اگر ہم ہمارا محاسبہ کریں تو پوری زندگی ہماری اسی طرح نکل گئی، ہماری اسی طرح نکل گئی پوری زندگی نکل گئی کہ بس اب دل میں اللہ ہدایت کے دروازے کھولنے کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں، یہ اللہ کا بڑا کرم. اب دل میں فکر پیدا ہو گئی، ابھی اس وقت یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر پیدا ہو گئی کہ واقعی ہمیں شروع کر دینا چاہیے. تو شیطان دل میں کیا خیال ڈالے گا کہ بس یہ سنیچر اتوار کا کچھ جو پروگرام ہے اسے نمٹا کر کے بس منڈے سے اس میں لگ جاؤں گا. بس یہ 2 دن اب شیطان آرام سے بیٹھ گیا، اس لیے کہ 2 دن کے لیے تو آپ کو فارغ کر دیا. پھر سنڈے شام کو خیال آئے گا کہ بس یہ ہفتہ ذرا فیکٹری میں محنت کر لوں، آفس کے جتنے کام ہیں وہ نمٹا لوں، اور پھر ویکنڈ میں فارغ ہی ہوتا ہوں تو بس جمعہ کے برکت والے دن سے شروع کر دوں گا، عصر کے بعد سے. چاہے 1 ویک اور چلا گیا. اس وقت سے کام کرنا ہے. ابھی میں توبہ کروں گا نہیں، توبہ کر چکا ہوں، بس ختم، یہ نئی زندگی شروع ہو گئی. میں رمضان مبارک کی تیاری کروں گا نہیں، شروع کر چکا ہوں، یہ شروع ہو گئی ابھی سے، یہ اسی وقت سے ہو گئی. تو دل دماغ میں یہ بات رکھو کہ رمضان آ گیا ہے سر پر، آ رہا ہے نہیں، آ گیا ہے سر پر، بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کا تذکرہ بھی ذرا کرو، ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کراؤ. نمبر 3، فضائل رمضان کی گھر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. گھر میں یہ کتاب سمجھ میں آئے نہ آئے، گھر گھر میں تعلیم شروع کرو. اور اس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں وہ صرف سن کر مت اٹھ جاؤ، نوٹ کرو کہ اس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کام کرے. ایک لسٹ بناؤ، گھر میں لگاؤ کسی جگہ پر، دیوار پر، کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ کہا ہے، تاکہ گھر میں جو 5 آدمی رہتے ہیں ان 5 میں سے جس کی جتنی ایبیلٹی، صلاحیت، شوق ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے. تو فضائل اعمال کی تعلیم، اور ہر مسجد میں اس وقت فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوگی یا ان قریب شروع ہو جائے گی. تو مسجد کے حلقوں میں بھی بیٹھو تعلیم میں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. رجب کا مہینہ آ گیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہر شخص اپنی ابیلٹی کے مطابق کرے. میں مثال صرف دے رہا ہوں. چلو بھائی، یہ رجب کا پہلا مہینہ دعا میں گزرے گا کہ یہ اللہ ان 2 مہینوں میں بھی برکت دے اور اس سال کا رمضان میرا اچھا کر دے. یہ اللہ اس سال کا رمضان میرا اچھا کر دے. یہ اللہ اس سال کا رمضان میرا. چلو بھائی، 1 ہفتہ ہم دعا کریں گے ہر سال. دوسرا ہفتہ آیا تو روزانہ 1 پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، اب ہم 1 پارا اور 1 رکوع بڑھا دیں گے. تیسرا ہفتہ آیا رجب کا 1 پارا اور 2 رکوع. چوتھا ہفتہ آیا 1 پارا اور 3 رکوع. روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ تو 125 مرتبہ. دوسرا ہفتہ آیا 150 مرتبہ. تیسرا ہفتہ آیا 175 مرتبہ. مسجد میں آتے ہیں اذان کے وقت اور سنن وغیرہ پڑھ کر دعا کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں، میں اب اذان سے 10 منٹ پہلے آ جاؤں گا. یعنی اپنی پوری زندگی میں تبدیلی لاؤ. اور جو ناجائز کام ہو رہے ہیں ابھی سے دل میں یہ خیال پیدا کرو کہ یہ غلط کام ہے، یہ تو زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. اور اگر ان سے توبہ نہیں کہ رمضان میرا خراب ہو جائے گا، چلو ابھی سے آہستہ آہستہ کام چھوڑتے ہیں. فضولیات، ہمارا بہت وقت جو ہے وہ لایانی میں گزر جاتا ہے. گپ شپ، بات چیت، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے کام، ان نیسسری انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزر جاتا ہے. یعنی انٹرنیٹ پر اگر ناجائز کام ہوتے ہیں یہ تو بہت خراب، مگر کچھ لوگ ایسے ہی سرفنگ کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی براؤز کرنے کے لیے، ایسے ہی دیکھنے کے لیے. ان کے بھی میرے بھائیو 1.5 2 3 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. ایک ابھی دینی کسی ویب سائٹ کے اوپر میں نے ایک صاحب کا قصہ پڑھا کہ وہ دعوت و تبلیغ سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے
کہ میرا دعوت و تبلیغ سے تعلق تھا، بزرگوں کی خدمت میں جانے کا معمول تھا، اور میری شادی ہو گئی. بہت پاکیزہ زندگی گزاری. کالج یونیورسٹی میں بھی بزرگوں سے تعلق اور دعوت و تبلیغ کی تحریک میں لگے رہنے کی وجہ سے بہت پاکیزہ زندگی. جس وقت ناجائز کام کر سکتا تھا اس وقت بھی ناجائز کام نہیں کیے، خواہشات کے. ایک دن کسی جگہ پر دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی بات ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں میں یہ بات آئی کہ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر خواہشات کیسے پوری کی جاتی ہوگی. تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ انٹرنیٹ پر کیسے خواہشات پوری کی جاتی ہے. تو کہا ان میں سے ایک نے کہا کہ فلاں ویب سائٹ کے اوپر آپ جاؤ تو تم کو سمجھ میں آئے گا. یہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں اس ویب سائٹ پر جانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں خیال تک نہیں آیا کہ ایسا کام کرنا چاہیے ہمیں. کہتے اس مجلس سے جب میں فارغ ہوا، دیکھو صحبت کا اثر، اس مجلس سے جب میں فارغ ہوا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو گھر کی طرف آتے آتے شیطان نے ایسا جال بچھا دیا کہ میں اندر سے تڑپ رہا تھا کہ میں کب گھر جاؤں اور دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے خواہش پوری کی جاتی ہے. کہتے گھر پہنچا ہماری بیوی ہمارا انتظار کر رہی تھی. بیوی انتظار کر رہی تھی. تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کر میں نے کہا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. بیوی کو میں نے دھوکہ دیا اور میں بستر میں پڑ گیا اور جاگ رہا تھا. میں انتظار میں تھا کہ یہ کب سو جائے. کہا کہ جب وہ سو گئی تو میں گیا اپنے اس کمرے میں جہاں کمپیوٹر رکھا ہوا تھا اور میں اس ویب سائٹ پر گیا. کہا کہ اس ویب سائٹ پر گیا اور اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. اب میں دوسری دنیا میں تھا اور دیکھتا رہا لذتیں لیتا رہا، دیکھتا رہا لذتیں حاصل کرتا رہا. مجھے پتا تک نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جس کا دعوت و تبلیغ سے تعلق، جس کا بزرگوں سے تعلق، اور جو یہ کہتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں نے ناجائز کام خواہشات کے نہیں کیے. ایک ہی رات میں ویب سائٹ نے وہ سارے کام مجھ سے کرا دیے اور کہا کہ اس گندگی کی وجہ سے میں جو تہجد میں اٹھتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور پھر بہت روحانیت محسوس کرتے ہوئے میں مسجد کی طرف اذان ہوتے ہی اذان سنتے سنتے مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کہا کہ اس چیز نے مجھے اتنا گندا کر دیا ایک ہی رات میں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق اس دن نہیں ہوئی. اور اسی طرح زندگی برباد ہوتی رہی. کئی مہینے گزر گئے اور میں سب کچھ کھو چکا تھا اندر سے. بہرحال بزرگوں کی جو صحبتیں تھیں، دعوت و تبلیغ سے جو تعلق تھا، جو باتیں صحبتیں ملی تھیں، اس کی برکت سے اللہ تعالی شانہ نے پھر دل میں ایک خوف پیدا کیا آخرت کا اور رجوع اللہ کی توفیق نصیب ہوئی اور توبہ کی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی گندگی ہے، بہت بڑی گندگی. اس لیے یہ گندی چیزیں تو ہے ہی گندی، مگر اس کے اوپر وہ چیزیں جو مباح ہے، پرمیسیبل ہے، جائز ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی بغیر ضرورت کے مت جاؤ، اس سے کہ آپ کے 2.5-3 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے. تو لایانی کی مجلسیں، گپ شپ کی مجلسیں، کرکٹ، فٹ بال، یہ وہ. رجب کے اندر، شعبان کے اندر چینجز آنے چاہیے زندگی میں، لائف میں چینجز آنی چاہیے. پہلے کیا کرتے تھے بھائی؟ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا کر لی، چپ چاپ بیٹھے رہے. نہیں، اب امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی دعا کرو. اے اللہ، اور میرے بھائی کچھ نہ آئے تو یہ کہو اے اللہ تیرا عاشق بنا دے، اے اللہ تیرا ولی بنا دے، اے اللہ جنت میں جانے کا قابل بنا دے، اے اللہ جہنم سے بچا لے. یہ موٹی موٹی باتیں تو کہو. اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا غلام بنا لے. دعا پہلے نہیں کرتے تھے، اب دعا کرو. امام صاحب کے ساتھ دعا کرتے تھے، اب تھوڑی سنتوں کے بعد بھی دعا کر کے اٹھو. چینجز لاؤ اپنی زندگی میں، چینجز لاؤ. رجب میں چینجز لاؤ، شعبان میں چینجز لاؤ، اور شعبان کے بعد ابھی سے پلاننگ شروع کر دو کہ اس سال جو ہے
مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں مجھے وقت گزارنا ہے، اس سال مجھے جماعت میں وقت لگانا ہے، اس سال مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، یعنی کچھ کرو رمضان میں، ایسا کام کرو جس سے نفع ہو. ابھی سے ہی پروگرام بناؤ کہ اس سال مجھے روزانہ رمضان میں 24 آورز میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس سال مجھے رمضان مبارک میں روزانہ اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ مبارک دن، مبارک راتیں اور مبارک جگہیں جب ہمیں میسر آتی ہیں تو ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. شب برات آتی ہے تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر شب برات میں 1 پاؤنڈ خیرات نہیں کرتے. یہ خیرات کرنا بھی تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو میں نے غالباً گزشتہ سال سے یا اس سے اگلے سال سے کہنا شروع کیا کہ مبارک راتوں میں کچھ نہ کچھ خیرات بھی کرو. اور میں نے کہا کہ مثلا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر کوئی 5 پاؤنڈ روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یقیناً ان 10 راتوں میں سے کوئی رات شب قدر کی ہوگی. تو 83 ایئرس سے زیادہ مدت کے لیے 81 ایئرس سے زیادہ مدت کے لیے 5 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا. پروگرام بناؤ، اتنے قرآن ختم کروں گا. پروگرام بناؤ کہ میرا ٹائم ٹیبل کیسا ہوگا. میں سحری کروں گا، سحری کر کے فوراً مسجد میں آ جاؤں گا اور 1 پارے کی تلاوت کر دوں گا. فجر کی نماز کے بعد 1 پارے کی تلاوت کر دوں گا. پھر گھر جا کر تھوڑا آرام کر کے کام پہ چلا جاؤں گا. پروگرام بناؤ کہ میں کب تلاوت کروں گا، کب ذکر کروں گا. اور رمضان المبارک کی بھی تیاری کرو ابھی سے. اس لیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے. جیسے اس حدیث میں دیکھو کتنی چیزیں بتلائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں. اوتیت امتی، میری امت کو دی گئی ہیں 5 خصال، 5 چیزیں فی رمضان، رمضان المبارک میں لم تعطہن امت قبلہم، ان سے پہلے کسی بھی امت کو وہ چیز نہیں دی گئی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو اسپیشل بنایا ہے. غور سے میرا جملہ سنو. اللہ تعالی شانہ نے رمضان المبارک کو ہمارے لیے اسپیشل بنایا ہے تو اسے اسپیشل طریقے سے گزارنا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے اسپیشل بنایا رمضان اور ہم اسے عام دنوں کی طرح گزاریں، یہ کتنی بڑی ناقدری ہے. اسے جب اللہ نے اسپیشل بنایا ہے تو ہمیں بھی اسپیشل طریقے سے اسے گزارنا چاہیے. یہ 5 خصوصیتیں کیا ہیں جو امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی ہیں. نمبر 1، خلوف فم الصائب اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے منہ کی بدبو، بھوک کی وجہ سے جو منہ سے بدبو نکلتی ہے تو یہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی مشک سے ایک انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری وجہ سے بھوکا ہے. ایک خصوصیت یہ. دوسری خصوصیت وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. دریا کی مچھلیوں کو اللہ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افراد روزے سے ہیں ان کے لیے تم دعا کرو. تیسری چیز وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اللہ تعالی شانہ ہر روز اپنی جنت کو مزین فرماتے ہیں، آراستہ فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوشکو عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک، کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتیں اتار کر تیری طرف آ جائیں. یعنی مطلب یہ کہ دنیا تو ایک مومن بندے کے لیے مشقت کی جگہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس کی جب روح نکلے
تو دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ کر کے تیری طرف آ جائے، اس لیے میں تجھے مزین کر رہا ہوں۔ اور چوتھی خصوصیت وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیاطین اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَا يَخْلُصُ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ۔ اب یہ بڑے بڑے شیاطین جب قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے رمضان المبارک میں مومن بندہ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ چھوٹے اپنا زور لگاتے ہیں مگر ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے گناہ کرا لیتے ہیں، اور وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے گناہ کراتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، ہم سب نے محسوس کیا کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں نیک کام بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں، سست سے سست آدمی بھی رمضان المبارک میں عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت جو اللہ تعالی شانہ نے دی ہے وہ ہے کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور رمضان المبارک جو لوگ اچھی طرح گزارتے ہیں اور رمضان المبارک کے حقوق کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں 30 دن، تو جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی 30ویں رات یا 29ویں رات، آخری رات، عید سے پہلے والی رات، عید کی رات نہیں، رمضان المبارک کی آخری رات، تو اللہ تعالی شانہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ چیزیں اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضائل ہے مختلف حدیثوں میں۔ تو بس میرا سب سے پہلے اپنی ذات سے اور پھر آپ سب دوستوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، بعد میں پہنچے گی، یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ درخواست کا لفظ بہت ہلکا ہو جائے گا، تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ اب سے ہم ہمارے کلچر کو تھوڑا بدلیں جی، اور دوسرے کریں نہ کریں اس کی فکر مت کرو، کم سے کم ہم اپنے گھر میں تو کر لیں، اور گھر والے بھی اگر آمادہ نہ ہو تو کم سے کم ہم ہماری زندگی ہی کو سنبھال لیں۔ کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوگا ہم جمادی الاخر سے طاق میں رہیں گے کہ وہ رجب کب شروع ہو رہا ہے۔ رجب کی شروع ہوتی ہے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما، اور وبلغنا رمضان تک زندہ رکھ، اور اے اللہ رمضان میں اچھے کام کرا۔ اور پھر رجب ہی میں دعا بھی جاری رہے، محنت بھی جاری رہے، کوشش بھی جاری رہے، رمضان مبارک کے پریپریشن مینٹلی بھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا چرچا بھی، واض و نصیحت بھی، ایک دوسرے کو سمجھانا بھی، مذاکرہ بھی، اور ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، مسجد میں جو حلقے لگے ہیں فضائل اعمال کے ان میں بیٹھنا ہو، علماء کی مشائخ کی مجلسوں میں صحبتوں میں بیٹھنا ہو، اور پلاننگ کرو کہ اس سال کا رمضان ہمیں اس طرح خرچ کرنا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری اگر میں کروں گا تو اللہ پوچھے گا، اور اس سوچ کے ساتھ کرو کہ ممکن ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اور میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، مجھ سے بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ تعالی شانہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ کہو گے اللہ آپ نے تو رمضان المبارک ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ آپ ہمیں متقی بنا دے، متقی بننے کے لیے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی بننے کے لیے آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ یہ اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جب مہینہ متقی بننے ہی کے لیے دیا ہے تو آپ متقی بنا دیجیے۔ تو رمضان میں دعا کرنی ہے مگر ابھی سے شروع کر دو کہ اللہ اس سال رمضان میں متقی بنا دے، اللہ اس سے پہلے ہی بنا دے، یہ اللہ متقی بنا دے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله.